تو دوستو بات اس کا چل رہا ہے کہ ہم حدیث کو صرف اللہ کے لیے خاص کر دیں، قرآن اور حدیث کے اندر کسی کو شریک نہ کرے۔ مرفوم حدیث جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہو، جس نے اس کے اندر کوشش کیا ہے، اس کے مرفوم تک تو ہمیں حکم ہے، لیکن اس کے اوپر امام کا حکم لگانا کہ یہ مسلم کے شرط پر، یہ بخاری کے شرط پر، اس کے اوپر امام اعظم کا عمل ہے، اس کے اوپر اس کا عمل نہیں۔ حدیث جو ہے یہ دین ہے، قرآن دین ہے، حدیث دین ہے۔ ہم نے قرآن کو قرآن سمجھنا اور حدیث کو حدیث سمجھنا ہے۔ حدیث کے اندر کسی امام کا اصطلاح اور امام کا شرط اگر ہم نے داخل کر دیا تو یہ بہت بڑا شرک ہم نے کر دیا۔ ہم حدیث کو حدیث سمجھ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احکامات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کسی امام کا یہ دین محتاج نہیں ہے۔ اس لیے دوستو یہ بات جو ہے نا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بولے کہ امام نے اس کو ضعیف بولا ہے، بھائی امام کو اختیار نہیں ہے کہ حدیث کو ضعیف بولے، صحیح بولے، مالدار بولے۔ وہ جو ہے نا امام بخاری نے فرمایا کہ وہ محفوظ نہیں ہے۔ اگر امام بخاری نے فرمایا کہ محفوظ نہیں ہے تو پھر اس حدیث کو چھوڑ دے۔ اس لیے کوئی امام حدیث کے اندر نہ شرط ہے نہ اس کے اندر کوئی دخل ہے۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرآن کے اندر کسی کو دخل نہیں دینا۔ جیسا ہمارا تک پہنچنا ہے ہم نے اللہ کا حکم حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہوگا۔